علم شیطان کا ایک ہتھیار۔ حضرت میں بہت زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ۔ میں نے کہا تو حاصل کر لو، کس نے روکا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، جناب مسئلہ یہ ہے کہ علم بعض اوقات تکبر پیدا کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہیں سب کچھ نہ ہو جو شیطان کے ساتھ ہوا، کہ وہ اپنے علم کے ذم میں خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہم اس کے دو طریقے ہیں۔ وہ کیا؟ پہلا یہ کہ جو کچھ حاصل کرو اس کی تمام اچھائیوں کو منجانب اللہ سمجھو۔ ہر اچھی کوٹ آرٹیکل یا کتاب لکھو تو اس کے اچھے پہلو کو منجانب اللہ سمجھو۔ اس کا سارا کریڈٹ خدا کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ اس سے ملنے والی تعریفوں پر یوں سمجھو کہ لوگ تمہاری نہیں بلکہ اس خدا کی توفیق کی تعریف کر رہے ہیں جو اس نے تمہیں عطا کی۔ بہت عمدہ بات کہی آپ نے حضرت۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ دوسری ہدایت یہ ہے کہ جب کسی کو علم سکھاؤ تو استاد نہیں، طالب علم بن کر سکھاؤ۔ اس کو سمجھانے کی بجائے اس سے طالب علم بن کر سوال کرو۔ اس کے سوالوں کے جواب ایک طالب علم کی حیثیت سے دو۔ اپنی کم علمی اور غلطیوں کھل کر اعتراف کرو۔ اس طرح تم خود کو عالم نہیں طالب علم سمجھو گے اور تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ حضرات، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھایا۔ یاد رکھو، علم وہ ہتھیار ہے جس کا غلط استعمال خود کو ہی ہلاک کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ آسانی سے عالموں ہی کو پنستا ہے۔ پہلے اس سے یہ یقین دلاتا ہے تم تو عالم ہو، تمہیں سب پتہ ہے۔ جب سب پتہ ہے تو یہ کل کے بچے تمہارے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ اس کے بعد لوگوں کو حقیر دکھاتا ہے۔ لوگوں کے لائکس اور واہ کو استعمال کر کے انسان میں تکبر، غرور اور انا کو مضبوط کرتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود کو عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر اپنی اور دنیا والوں کی نظر میں عالم اور متقی نظر آتا ہے، لیکن خدا کی کتاب میں اسے ابو جہل لکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کی محفل میں اس سے شیطان کا ساتھی گردانا جاتا ہے، اور اس سے خبر تک نہیں